الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے چھوٹے اعمال اور بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ال-عمران آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی جانب دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ اللہ کی جنت تو سب کے لیے ہے، جو بھی چھوٹا سا عمل کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ کی مغفرت ہر گناہ گار کے لیے ہے، جب بھی وہ گناہ کر کے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ اسے عطا کرے گا۔ اللہ کی جنت ہر مومن کے لیے ہے، جو بھی اس کی طرف دوڑنا چاہے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانا چاہیے اپنے بندے کو جنت میں ڈالنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ال-عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سب سے بڑا کامیاب وہ انسان، اور یہی کامیابی مومن کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ قیامت کے میدان میں اس جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنا، وہاں کی ذلت سے بچنا اور جنت کے حقدار بننا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یاد رکھیے۔ تو چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں گے آج ہم ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال، ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار، ایسی چھوٹی چھوٹی عبادتیں جس سے بے انتہا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں بتایا۔ تو سب سے پہلی چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 234 ہے، جو شخص بھی وضو کرے، اچھے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ وضو، اس کی یہ نماز اس پر جنت واجب کر دے گی۔ اللہ اکبر! غور کرنا میری ماں اور بہنوں، کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو شخص بھی اچھے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کا یہ وضو، اس کی یہ نماز اس پر جنت واجب کر دے گی۔ ایک واقعہ بھی ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا منظر دیکھا، اور جنت میں دیکھا کہ جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کی جوتیوں کی قدموں کی آواز کو سنا، اور پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہاری قدموں کی آواز کو جنت میں سنا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم وضو کریں تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جو شخص بھی وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8: باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصدیقین، باب الریان۔ جنت کا 1 دروازہ نمازیوں کے لیے، 1 دروازہ روزے داروں کے لیے، 1 دروازہ سچ بولنے والوں کے لیے ہے، 1 دروازہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہے، ایسے 8 دروازے ہیں۔ بس جو شخص بھی وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ صرف دعا پڑھنا ہے، قبلے کی جانب دیکھ کر، اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کر اس طرح انگلی کا اشارہ نہیں کرنا، یہ کون سی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔
تو صرف ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فرض نماز کی نیت سے اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دے گا. اور جو شخص نفل نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد کو جاتا ہے تو اس کے لیے مکمل عمرے کا ثواب اللہ لکھ دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے حج کا ثواب اللہ دے گا. غور کرنا میری ماں اور بہنوں، فرض نماز کے لیے حج کا ثواب، نفل نماز کے لیے مکمل عمرے کا ثواب، پھر اسی طرح علم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی حج کا ثواب. اب آپ لوگ یہاں پر آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے آپ کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ صحیح احادیث ہیں. زندگی بھر آپ ان حدیثوں پر یقین رکھتے ہوئے عمل کریے. اللہ تعالیٰ جیسا وعدہ کرتا نا ویسا اجر و ثواب بھی دیتا، یاد رکھیے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 725 سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت نماز، یہ 2 رکعت سنت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کائنات میں، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں سے کئی گنا بہتر یہ 2 رکعت نماز ہی. ایک اور چیز بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1410 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی حلال کمائی سے، جو شخص بھی حلال کمائی کماتا ہو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے. حرام کمائی کا اگر آپ اونٹ بھی دیں گے نا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. حلال کمائی کا آپ جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اسے بڑا چڑھا کر آپ کو دے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حلال کمائی کماتا ہو اور اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو وہ کھجور ایک غریب کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے اور اس میں زیادتی عطا کرتا ہے، بڑھاتا ہے اسے. جس طرح کوئی ایک بچڑے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ بندے کی گناہ اور نیکیوں کو تولے گا تو وہ ترازو برابر ایکول رک جائے گا اور بندہ کہے گا کہ کاش میرے پاس ایک نیکی زیادہ ہوتی، آج میں کامیاب ہوتا. اس وقت اللہ کہے گا فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کی وہ نیکی کو لے کر آؤ. تو فرشتے بہت بڑی نیکی کو لے کر آئیں گے، پہاڑ جتنی نیکی کو لے کر آئیں گے. اب بندہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ، تو اتنا بڑا شہنشاہ، میرے ساتھ یہ مذاق مت کر، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی نیکی کی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، یہ تیری ہی نیکی ہے، تیرا وہ صدقہ جو تو نے دنیا میں ایک غریب کو دیا تھا تو میں نے اسے، اس کھجور کو اس کے ہتھیلی میں گرنے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور اس میں زیادتی عطا کی، آج وہ پہاڑ کے برابر نیکی بن گئی. مجھے معلوم تھا کہ آج تو نیکیوں کے لیے ترسے گا، تجھے کامیابی دینے کے لیے میں نے اس نیکی کو اٹھا کر رکھا. اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا. میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کا ایک کھجور کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دیو، اللہ اس بہانے سے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا. تو کیا معلوم ہوا؟ 1 روپیہ کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. 1 روپیہ بلکہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنا ہے. اللہ ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. 5ویں چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2509 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہو؟
تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، اگر کسی دو آدمیوں کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہو، یا کوئی دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہو، یا شوہر بیوی کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہو، تو ان لوگوں کی اصلاح کر دو، ان لوگوں کی صلح کرا دو، اس لیے کہ جھگڑا دین کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے حجام سر کے بال صاف کرتا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھ لیتے رہتے. اگر کہیں جھگڑا ہو رہا تو وہاں پر تماشا دیکھ لیتے رہتے، ویڈیو بناتے، دیکھیں گے کون کیا کرتا ہے بلکہ. لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے میری امتیوں، تم مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی. صحابہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آیا، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے ظلم کرتے ہوئے روکو، اسے ظالم کی مدد کرنا بولتے. اللہ اکبر. غور کرنا میری ماں اور بہنوں، نماز، روزہ اور صدقے سے بھی بہتر کیا بولے؟ اگر کہیں جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ان لوگوں کی صلاح کر دو، اصلاح کر دو. اسی طرح چھٹویں چیز، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا آدمی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا آدمی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ثواب. اگر آپ کے محلے میں یا آپ کے خاندان میں کوئی بیوہ عورت ہے یا یتیم بچے ہے، مسکین ہے، اگر کوئی محتاج ہے تو ان لوگوں کی مدد کریے، ان کے لیے راشن کا انتظام کریے یا ان کے بچوں کے اسکول کی فی کا انتظام کریے. اس سے اللہ آپ کو جہاد کرنے کے برابر ثواب دے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ رات بھر نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب دے گا، اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب دے گا. اللہ اکبر. ایک جہاد کرنے کا ثواب، دوسرا رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب، اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب. اللہ ہم سب کو یتیموں و مسکینوں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین. اسی طرح ساتویں چیز، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے پر اللہ کا انعام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1561 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ایک آدمی کا اللہ نے امتحان لیا. اس کے نام عمل میں زیادہ نیکیاں نہیں تھیں، وہ لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا، لوگوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس نوکر تھے اور وہ اپنے نوکروں کو نصیحت کرتا تھا اے میرے نوکروں، ہر کسی کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو. اگر کوئی مدد مانگ رہا تو اس کی مدد کرو، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اس کی مدد کرو، اگر کسی کو قرض دیا ہے تو آسانی سے وصول کرو، آسانی سے دو اور آسانی سے وصول کر دو. اور یہ قرضوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے سے کہا اے میرے بندے، جو کام تو نے کیا نا وہ میرا حق ہے. لوگوں کی مدد کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، یہ میرا کام ہے جو تو نے کیا. اور اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور بغیر حساب کتاب کے اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا. لیکن آج ہم کیا کرتے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر قرض دیے تو شرط رکھتے، یہ تاریخ کو، یہ ڈیٹ کو دے دینا. نہیں دیے تو کیا کرتے؟ ہم سب جانتے، اس کی پوری عزت نکال دیتے، نعوذ باللہ. اس کے گھر پر جاتے، پوری گلی والوں کو ایک کرتے، گالی گلوچ، جھگڑے کرتے. لیکن مہلت دینا ہے. اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہے. دیتے وقت بھی نرمی سے دو اور لیتے وقت بھی نرمی سے لو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا. تو اچھے سے، آسانی سے دو اور آسانی سے لو. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، 2002 کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2002 ہے، قیامت کے میدان میں جب مومن کے ترازو نیکی اور گناہ کو تولے جائیں گے تو ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اچھے اخلاق ہوں گے نا. تو اچھے اخلاق سے نرمی کے ساتھ معاملہ کیجیے. اسی طرح 8ویں چیز، ذکر و اذکار. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 840 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غریب صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کو
اللہ نے مال دیا، دولت دی، جس کی وجہ سے وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ضرور بتائیے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو سنو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اس سے اللہ تمہیں ان سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اب یہ غریب صحابہ ایسے ہی کرنے لگے۔ اب وہ مالدار صحابہ دیکھے اور پوچھے یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ غریب صحابہ بولے کہ یہ تسبیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اب یہ مالدار صحابہ بھی یہ تسبیح پڑھنے لگے۔ اب یہ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسبیح آپ نے ہمیں بتائی تھی یہ تسبیح تو اب امیر صحابہ بھی پڑھنے لگے، اگر ایسا رہا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے نیت کے مطابق پڑھو، اللہ تمہیں ان سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ پھر مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2724 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے صبح کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز کے لیے گئے، چاشت کی نماز پڑھ کر واپس آئے اور دیکھا کہ جویریہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی، ویسے ہی بیٹھ کر ویسے ہی عبادت کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جویریہ، کیا تم جب سے اب تک عبادت میں ہی مشغول تھی؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے عبادت میں ہی مشغول ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جویریہ سنو، میں تمہیں 4 کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھو گی تو اللہ تمہیں فجر سے لے کر سورج نکلنے تک عبادت کا ثواب دے گا۔ اور وہ 4 کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، 5 کلمات۔ جو شخص بھی یہ کلمات فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اجر و ثواب دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صبح 100 مرتبہ یہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی یہ صبح 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100 نیکیاں لکھ دے گا اور 100 نیکیاں ڈیلیٹ کر دے گا اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ صبح 100 مرتبہ کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح ایک آخری حدیث بول کر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صبح سید الاستغفار پڑھے گا 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اگر وہ آدمی مر گیا، اس کی موت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا، پر شرط ہے کہ وہ مومن مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو جتنے بھی باتیں سنی ہیں یہاں پر، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔